فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، کہ سورہ بقرہ کی جب ایک آیت اترتی ہے تو 80 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ اگر ایصال ثواب کرنے کی ضرورت پڑے، جو دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ان کے سامنے یہ سورت پڑھ کر ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے تو اس گھر سے شیطان گھوسا مارتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ذلیل تر گھر وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک لشکر کو بھیجے ایک جگہ، تو اس لشکر کے امیر اس بندے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنایا کہ جس کو سورہ بقرہ یاد تھا۔ سورہ بقرہ جس کو یاد تھا اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر بنایا۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کیے، تو ان کا گھوڑا جو بغل میں بندھا ہوا تھا ان کے پاس ہی تھا اور وہ اچھلنے لگا، بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرات کو بند کر دیا، پھر وہ قرات کرنا شروع کیے، پھر وہ گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا، پھر وہ قرات کرنا شروع کیے، اور پھر وہ قرات کرنا بند کر دیا، سورہ بقرہ کو پڑھنا بند کر دیے۔ پھر جب شروع کیے پڑھنا تو پھر جو ہے گھوڑا ان کا بدکنے لگا اور اچھلنے لگا، تو اب وہ پڑھنا بند کر دیے اس ڈر سے کہ ان کا بیٹا جو تھا یحییٰ بغل میں سویا ہوا تھا، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا انہیں کچل نہ دے، یہ گھوڑا کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو صبح جا کر اس کے بعد جو ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھایا تو دیکھا کہ جو ہے کہ ایک نورانی چیز سایہ دار بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ جب یہ چیزیں دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے ذکر کیا اپنے اس واقعے کی پوری تفصیل کو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ کاش تم سورہ بقرہ پڑھتے رہتے، اور جب سورہ بقرہ پڑھتے رہتے تو فرشتے اتر رہے تھے اوپر سے نیچے، اور یہاں تک کہ جب تم پڑھتے رہتے تو عام لوگ بھی اسے دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ان کے گھر کے پاس کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور ہوا تھا، بقعہ لگا ہوا، چمکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ان کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا گھر کیوں اتنا روشن ہے، کیوں اتنا چمک رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ہو نہ ہو انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کی ہے۔ جب پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب دنیا سے بندے رخصت ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک سے رہائی پہنچاتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ان کے اوپر آتی ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہاں پر روشنی دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے سہولیت اور آسان کر دی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں سے ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گے۔